السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ حضرت سامعین ناظرین، بھائی نے سوال کیا ہے کہ کیا میت کے ناخن کاٹنا جائز ہے کہ نہیں، یا کس حد تک یہ کام کر سکتے ہیں۔ حضرت سامعین، سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ایک کامیاب زندگی گزارنے کے طریقے سکھائے ہیں، اور وہ جو طریقے سکھائے ہیں وہ قرآن و سنت کے مطابق ہیں۔ یعنی جب تک ہم قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی کو بنائیں گے، ہماری زندگی کامیاب ہوگی۔ زندگی کے اندر آنے والے کام اور ایون کہ انسان کی موت اور موت کے بعد کے بھی معاملات اگر بہتر چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنی ہوگی۔ قرآن و سنت واحد ایسی چیزیں ہیں کہ جب تک لوگ اس کے مطابق چلتے ہیں وہ کبھی بھی لوگ گمراہ نہیں ہو سکتے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ، کہ لوگوں میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، جب تک تم ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے، پکڑے رکھو گے، مطلب اس پر عمل کرتے رہو گے، تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ وہ دو چیزیں، ایک اللہ کا قرآن ہے، دوسرا پیارے پیغمبر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ تو گویا کہ ہم نے بھی جو کام کرنا ہے اس کام کے لیے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم قرآن و سنت کے مطابق وہ کام کریں کہ نہ کریں، یا کس طرح سے ہمارا وہ کام ہو رہا ہے، قرآن و سنت کے مطابق ہو رہا ہے یا اس کے خلاف ہو رہا ہے۔ اگر ہمارا وہ کام قرآن و سنت کے مطابق ہوگا تو سمجھ لیں وہ کام ہمارا کامیاب ہے، اس کا بہتر ہمیں صلہ اور جزا جو ہے وہ ضرور ملے گی۔ اور اگر وہ کام ہمارا قرآن و سنت کے خلاف ہے، سنت کے مطابق نہیں ہے، تو وہ جتنا مرضی اچھا کام ہی کیوں نہ ہو جائے، اس کام کا انسان کے لیے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، نہ اس دنیا کے اندر اور نہ ہی آخرت کی دنیا میں۔ میت کو جب ہم غسل دے رہے ہوتے ہیں تو اس وقت میت کے بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ بغل کے بال ہوتے ہیں، یا اسی طرح سے اس کی مونچھوں کے بال ہیں، یا اس کے زیر ناف بال ہیں، یا ناخن ہیں اس کے ساتھ ہمیں کیا رویہ کرنا چاہیے، اس کے بارے میں ہماری کیا رہنمائی کی گئی ہے۔ اس حوالے سے دو طرح کے علماء اکرام کے گروپ ہیں، یعنی دو اقوال ہیں۔ بعض علماء اکرام یہ کہتے ہیں کہ ان کی وہ مونچھوں کے بال یا اسی طرح سے ان کے بغل کے جو بال ہوتے ہیں ان کو صاف کر دینا چاہیے، لیکن جو زیر ناف بال ہیں ان کو صاف نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ زیر ناف بال ایسے ہیں کہ ان کو دیکھے بغیر وہ صاف نہیں ہو سکتے۔ تو اس بنا پر اس کو صاف، کسی کی شرمگاہ کو دیکھنا یہ مناسب نہیں ہے، کپڑے سے ڈانپا ہونا چاہیے، اس کو نہیں دیکھنا چاہیے۔ لہٰذا بغل کے بال ہوں یا اس طرح سے مونچھوں کے بال ہوں تو اس کی صفائی کر سکتے ہیں، زیر ناف بال ہوں تو اس کو نہیں اتاریں گے، اس کو صاف نہیں کریں گے۔ اسی طرح سے یہ ناخن کا معاملہ بھی ہے، اگر کسی کے ناخن بڑے ہوئے ہیں تو بیسیکلی تو ہمیں دیکھیں، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری کیا رہنمائی فرمائی ہے کہ وہ جو میت ہے اس کو یہ خود چاہیے تھا کہ اپنے ایک وقت کے مطابق، یعنی 40 دن کی جو لمٹ ہے، 40 دن میکسیمم جو ہمیں ٹائم دیا گیا ہے اپنے بالوں کو صاف کرنے کے لیے، اپنے ناخن کو صاف کرنے کے لیے، اتارنے کے لیے، تو یہ 40 دن سے اگر اس نے کیے ہیں، 40 دن نہیں ہوئے، وہ آدمی پہلے ہی فوت ہو گیا ہے، تو اس کی تو اتارنے کی یا اس طرح صفائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ البتہ اگر کوئی دوسرے علماء اکرام کا یہ قول ہے، ان کی یہ رائے ہے، ہاں اگر کوئی ناخن وغیرہ اس کے اتارنا چاہتا ہے تو اتار سکتا ہے، اسی طرح سے جیسے بغل کے بال صاف کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے۔ اگر کوئی مونچھیں، بڑی مونچھیں ہیں، منہ میں گر رہی ہیں، وہ مونچھوں کے بالوں کو کتروانا چاہ رہا ہے یا وہ چاہ رہا ہے کہ اس کو صاف کر دی جائے، اتار دیے جائے، تو کر سکتا ہے۔ لیکن بہتر یہی ہے کہ جس حالت میں ہے اس کو اسی حالت میں ہی اس کے کفن دفن کا انتظام کیا جائے۔ تو لہٰذا یہ جو ناخن ہوتے ہیں اس کی بھی وہی 40 دن کی لمٹ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ 40 دن سے پہلے ہمیں خود ہی اتارنے چاہیے۔ ہاں اگر فوت ہونے والے شخص کو کوئی ٹائم نہیں ملا، وقت نہیں ملا، یا اوزار نہیں ملا جس سے وہ صاف کرنے تھے، اس بیچارے کو موت آ گئی، زندگی مکمل ہو گئی، فوت ہو گیا، تو اب اس کے ناخن اتارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس لیے حدیث کے مطابق ہمارے لیے یہی رہنمائی ہوتی ہے کہ انسان خود کرے۔ اگر وقت گزر جاتا ہے، انسان دنیا سے چلا جاتا ہے، اس کو موقع نہیں ملتا، تو اس کو بغیر اتارے ہی، ہاں البتہ ناخنوں کی صفائی اچھی طریقے سے کی جائے، اس میت کو غسل جو ہے وہ مل کر صابن لگا کر کیا جائے، لیکن اس کے یہ بال اور یہ ناخن وغیرہ اتارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی اتار لیتا ہے تو اس میں بھی کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ نہ اتارے، جس حالت میں ہے اس کو اسی طرح سے ہی اس کے کفن دفن کا انتظام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سے ایمانوں میں قرآن و سنت کو پڑھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام۔